بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کے شہر اسکندر میں ایک درزی رہتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ۔ اس کی دکان میں بہت سے کاریگر کام کرتے تھے۔ ان میں سعود نام کا ایک نوجوان بھی تھا، بہت خوبصورت اور لمبا تڑنگا۔ پتہ نہیں اس کے ماں باپ کون تھے۔ عبداللہ نے اسے بچپن سے پالا تھا اور اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ سعود میں جہاں بہت سی اچھائیاں تھیں وہاں ایک برائی بھی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے، بس سوتے جاگتے یہی سپنے دیکھا کرتا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ کا وزیر اسکندریہ آیا۔ عبداللہ بڑا نامی گرامی درزی تھا۔ بڑے بڑے امیر اور سرکاری افسر اس سے کپڑے سلواتے تھے۔ وزیر نے اسے محل میں بلوایا اور کہا، ہمارے چوغے کا دامن تھوڑا سا پھٹ گیا ہے، اسے اس طرح رفو کرنا کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ عبداللہ چوغا یعنی چوغا لے کر دکان پر آیا اور سعود کو رفو کرنے کے لیے دے دیا، کیونکہ تمام کاریگروں میں وہی سب سے ہوشیار اور تجربہ کار تھا۔ دکان کی چابیاں سعود کے پاس رہتی تھیں۔ صبح کے وقت وہی دکان کھولتا اور شام کو وہی بند کرتا۔ اس دن شام کو جب سارے کاریگر چلے گئے اور سعود دکان بند کرنے لگا تو اس کے دل میں ایک عجیب خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا چوغا پہن کر دیکھوں تو صحیح کیسا لگتا ہوں۔ اس نے کھونٹی سے چوغا اتارا اور پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خوبصورت تو تھا ہی، چوغے نے حسن میں 4 چاند لگا دیے۔ میں شہزادہ ہوں، میں سچ مچ شہزادہ ہوں، اس نے دل میں کہا۔ میرا باپ ضرور کوئی بادشاہ ہے، میں اسے تلاش کروں گا چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ اس نے آڑے وقتوں کے لیے کچھ روپے بچا کر رکھے تھے، وہ جیب میں ڈالے اور راتوں رات اسکندریہ سے رخصت ہو گیا۔ وہ جس بستی سے گزرتا لوگ تعجب کرتے، سوچتے اتنا بڑا آدمی اور پیدل جا رہا ہے۔ سعود تار گیا کہ لوگ اسے دیکھ کر حیرت کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے اگلے گاؤں میں پہنچ کر ایک مریل سا گھوڑا خریدا اور اس پر سوار ہو کر آگے چل دیا۔ تھوڑی دور ہی گیا ہوگا کہ ایک گھڑ سوار ملا، 20-22 برس کی عمر، چندے آفتاب چندے مہتاب۔ اس نے سعود کو بتایا کہ میرا نام ہاشم ہے اور میں مصر کے ایک پاشا یوسف کا بھتیجا ہوں۔ سعود نے بھی اسے کچھ ایسی ہی باتیں بتائیں اور وہ دونوں جلد ہی گہرے دوست بن گئے۔ شام کو وہ ایک قصبے کی سرائے میں ٹھہرے، کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹے تو ہاشم نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا، یوسف پاشا کا انتقال ہو چکا ہے۔ مرتے وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بھتیجے نہیں بلکہ ملک لیبیا کے بادشاہ کے بیٹے ہو۔ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے نجومیوں نے بادشاہ کو بتایا تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اسے اس وقت تک نہ دیکھنا جب تک وہ 22 سال کا نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ نے اسے دیکھا تو وہ مر جائے گا۔ بادشاہ کو دکھ تو بہت ہوا مگر کرتا بھی کیا۔ یوسف پاشا اس کا بچپن کا دوست تھا اور مصر کے دارالسلطنت قاہرہ میں رہتا تھا۔ میرے والد نے مجھے پیدا ہوتے ہی پاشا کے پاس بھیج دیا اور اس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ اس نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا کہ تم اس سال رمضان کی 4 تاریخ کو پورے 22 سال کے ہو جاؤ گے۔ اس دن تم السراج کے مقام پر جانا جو اسکندریہ سے 4 دن کے فاصلے پر ہے۔ وہاں کچھ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہیں تم یہ خنجر دکھانا اور کہنا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کی آپ کو تلاش ہے۔ وہ خنجر کہاں ہے؟ سعود نے جلدی سے پوچھا۔ میری پیٹی میں، ہاشم نے جواب دیا۔ یہ عجیب و غریب کہانی سن کر سعود کے دل میں لالچ نے گھر کر لیا۔ اس نے سوچا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، اب یہ تو کچھ دنوں میں ایک سلطنت کا وارث بن جائے گا اور میں یوں ہی جوتیاں چٹکھاتا پھروں گا۔ اس نے ہاشم کی طرف دیکھا جو بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ یکایک اس کے دل میں ایک خطرناک خیال آیا۔ وہ چپکے سے اٹھا، ہاشم کی پیٹی سے خنجر نکالا اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا ہو گیا۔ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی اور سعود کو 4 تاریخ تک السراج کے مقام پر پہنچنا تھا، لیکن وہ ہاشم کے تیز رفتار گھوڑے پر تیسرے ہی دن رات کو وہاں پہنچ گیا۔ یہاں چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں اور بیچ میں ایک میدان تھا جس میں کہیں کہیں کھجور کے درخت تھے۔ سعود نے ایک درخت کے نیچے گھوڑا باندھا اور پیر پسار کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ سعود ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد 15-20 گھڑ سوار میدان میں آئے اور ایک درخت کے پاس ٹھہر گئے۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جس کی پگڑی میں ایک بہت بڑا لال جگمگا رہا تھا۔ وہ سب سے آگے تھا اور باقی سب لوگ ادب سے اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سعود نے سوچا یہی بادشاہ ہے۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا، جھک کر 3 دفعہ سلام کیا اور بولا، میں ہی وہ شخص ہوں جس کی حضور کو تلاش ہے، یہ رہا میرا خنجر۔ بادشاہ نے خنجر دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر سعود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عین اسی وقت کسی شخص کی دور سے آواز آئی، ٹھہریے ٹھہریے۔ سعود نے سر اٹھا کر آواز کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ ہاشم اس کے مریل گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ یہ شخص مکار ہے، دھوکے باز ہے، ہاشم چیخ کر بولا۔ اصل شہزادہ میں ہوں۔
بادشاہ کے سپاہی حیرت سے آنکھیں پھاڑے کبھی ہاشم کو دیکھتے اور کبھی سعود کو۔ آخر ان کی نگاہیں بادشاہ کے چہرے پر جم گئیں کہ دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بادشاہ نے غصے سے ہونٹ کاٹا اور کڑک کر بولا، یہ نوجوان پاگل معلوم ہوتا ہے، اسے گھوڑے کی پیٹھ سے باندھ دو، ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ایسی سزا دیں گے کہ اس کی 7 پشتیں یاد رکھیں۔ حکم کی دیر تھی، سپاہیوں نے ہاشم کی مشکیں کس دیں اور گھوڑے کی پیٹھ پر اوندھا لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا۔ 2 دن اور 2 راتوں کے سفر کے بعد بادشاہ اپنے ملک لیبیا کی سرحد میں داخل ہوا۔ سعود بڑی شان سے گھوڑے پر بیٹھا بادشاہ کے پہلو میں چل رہا تھا اور ہاشم گھوڑے سے بندھا پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ تمام گاؤں، قصبے اور شہر دلہن کی طرح سجائے گئے تھے۔ گلی کوچوں میں جھنڈیاں لگی تھیں اور چوکوں میں خوبصورت دروازے لگے تھے۔ شاہی جلوس جدھر سے گزرتا لوگ اس کی راہ میں آنکھیں بچھاتے۔ شاہی محل میں ملکہ اپنے پیارے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں تھے۔ شاہی جلوس محل میں داخل ہوا تو نقارچیوں نے نقارے بجا بجا کر آمد کا اعلان کیا۔ ملکہ مارے خوشی کے ننگے سر ننگے پیر دوڑی دوڑی آئی اور بے اختیار سعود کو گلے لگا لیا، مگر پھر ایک پیچھے ہٹی اور بولی، نہیں نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ آپ کیا فرما رہی ہیں ملکہ عالیہ؟ بادشاہ نے کہا، یہی آپ کا بیٹا ہے، اسے سینے سے لگا کر کلیجہ ٹھنڈا کیجیے۔ نہیں نہیں۔ ملکہ دونوں ہاتھ ہلاتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا۔ ہاشم دربانوں کو دھکے دیتا ہوا اندر آیا اور بادشاہ کے قدموں میں سر رکھ کر بولا، آپ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیجیے، میں اب زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، اس پاگل کو کس نے چھوڑ دیا ہے؟ پکڑ لو اسے اور زنجیروں میں جکڑ کر کال کوٹڑی میں بند کر دو۔ کل صبح ہم اس کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ٹھہریے، ملکہ آگے بڑھ کر بولی، میں نے اس نوجوان کو پہلی دفعہ دیکھا ہے، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ میری ممتا کہہ رہی ہے کہ یہی میرا بیٹا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بادشاہ بولا، اسراج کے مقام پر یہی نوجوان مجھے ملا تھا اور وہ نشانی دکھائی تھی جو میں نے یوسف پاشا کو دی تھی۔ ہاشم نے کہا، جب میں سو رہا تھا تو اس دھوکے باز نے وہ خنجر میری پیٹھی سے نکال لیا اور میرے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ گیا۔ یہ غلط ہے عالیجا، سعود بولا، یہ شخص اسکندریہ کا ایک معمولی سا درزی ہے اور آپ کا بیٹا بن کر تاج و تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ سر پکڑ کر بولا، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ حضور، یوسف پاشا ہی سے کیوں نہ پوچھا جائے؟ ملکہ نے کہا، وہ مر چکا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ملکہ نے کہا، حضور مجھے 3 دن کی مہلت دیں، انشاءاللہ میں ثابت کر دکھاؤں گی کہ ہمارا اصلی بیٹا کون ہے۔ ملکہ نے زنان خانے میں آ کر بہت سوچا، بہت مغز کھپایا، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ملکہ کی ایک منہ چڑھی باندی فرحت بہت عقل مند اور ہوشیار تھی۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، ملکہ عالیہ اجازت دیں تو بندی کچھ عرض کرے۔ اجازت ہے، ملکہ نے کہا۔ حضور، ان نوجوانوں کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ان میں سے ایک شہزادہ ہے اور دوسرا درزی، لیکن ہم یہ کیسے ثابت کریں گے؟ ملکہ نے پوچھا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، تنہائی میں عرض کروں گی۔ تخلیہ، ملکہ نے تالی بجا کر کہا۔ لونڈیوں اور باندیوں نے جھک کر 3 فرشی سلام کیے اور الٹے قدموں باہر نکل گئیں۔ فرحت نے ملکہ کے کان سے منہ لگا لیا اور دونوں دیر تک خسر پھسر کرتی رہیں۔ دوسرے دن بادشاہ نے دربار لگایا۔ دونوں نوجوان دربار میں پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، اب آپ ثابت کریں کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ عالیجہ، ملکہ بولی، ان دونوں کو کپڑا، قینچی اور سوئی دھاگا دے کر الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے۔ یہ آج شام تک ایک خوبصورت سی پوشاک سیئیں گے، جس پوشاک کی کاٹ اور سلائی بے عیب ہوگی، وہی شہزادہ ہوگا۔ امتحان کچھ عجیب سا تھا۔ بادشاہ پہلے تو ہچکچایا مگر پھر راضی ہو گیا۔ سعود اور ہاشم کو کپڑا اور سینے پرونے کا سامان دے کر الگ الگ کمروں میں بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن صبح کو پھر دربار لگا۔ تمام وزیر اور امیر جمع ہوئے۔ سعود کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی مگر ہاشم کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ سعود نے آگے بڑھ کر پہلے اپنی پوشاک پیش کی۔ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بولا، واہ واہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت پوشاک سی ہے، کمال کر دیا، ہمارے شاہی درزی بھی ایسی پوشاک نہیں سی سکتے۔ ملکہ نے مسکرا کر ہاشم کی طرف دیکھا اور بولی، نوجوان اب تم اپنی پوشاک دکھاؤ۔ ہاشم نے انسلا کپڑا فرش پر پٹخ دیا اور بولا، حضور، یوسف پاشا نے مجھے شہ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی سکھائی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ پوشاک کس طرح سی جاتی ہے۔ ملکہ جلدی سے اٹھی اور ہاشم کو سینے سے لگا کر بولی، میرا دل کہہ رہا تھا کہ تو ہی میرا بیٹا ہے، اب اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہا۔ جہاں پناہ
اب آپ بھی نہیں سمجھے کہ شہزادہ کون ہے اور درزی کون؟ او دھوکے باز فریبی لڑکے، کون ہے تو؟ بادشاہ نے سعود سے کہا، سچ سچ بتا، اور یہ سامان کیوں رچایا تو نے؟ ورنہ یاد رکھ تیرے سارے بخی ادھیڑ دوں گا۔ سعود کا منہ فق ہو گیا، سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ اوندھے منہ فرش پر گر پڑا اور بولا، علی جا مجھے معاف کر دیں، میں ایک بد نصیب درزی ہوں، آپ کا حقیقی بیٹا ہاشم ہے، مجھے لالچ نے اندھا کر دیا تھا، اسے معاف کر دیجئے حضور۔ ہاشم نے کہا، لالچ واقعی انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ ایمانداری کی زندگی بسر کرے گا۔ حضور، لڑکا بڑا اچھا کاریگر ہے۔ ملکہ نے کہا، ہم سفارش کرتے ہیں کہ اسے شاہی درزیوں میں شامل کر لیا جائے۔ کیوں لڑکے، تمہیں دھوتی شلوار سینی آتی ہے؟ سعود سر جھکا کر بولا، حضور، زنانہ کپڑوں کا تو میں ماہر ہوں، ہر قسم کے غرارے، شرارے، بیل باٹم، بیگی شرٹ اور چوڑی دار پاجامے سی سکتا ہوں۔ بادشاہ خوش ہو کر بولا، ہم شہزادے اور ملکہ کی سفارش منظور کرتے ہیں، آج سے یہ شاہی درزی ہے، لیکن ہم نے اپنے درزیوں کو قسم قسم کی خطاب دے رکھے ہیں، اسے کیا خطاب دیا جائے؟ شہزادہ، ملکہ نے کہا، اور بادشاہ قہقہہ مار کر ہنس پڑا اور اسے شاہی دربار کا درزی مقرر کر دیا گیا۔